نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت عائشہ صاحب کی نظم بھی ایک درس ہے اور بہت سی باتیں اس میں عارفانہ کہی گئی ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے جو دوست ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں. یعنی حقیقی اعتبار سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ گھر والے بھی، بعض اوقات بہن بھائی بھی، بعض اوقات ماں باپ بھی، الا ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ بڑا بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جیسا کہ اس میں کہا کہ سرداری ایسے ہی نہیں مل جاتی. سرداری حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ کے راستے کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. ایسے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، اور ایک روایت میں ہے فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا فساد کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، من احیا سنتی عند فساد امتی، میری امت میں فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، اس زمانے میں اگر میری امت کا کوئی شخص امتی اگر اس سنت کو زندہ کرے گا جو اس وقت مردہ ہو رہی ہوگی، فلہ اجر شہید، تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا. اور بعض روایتوں میں فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بتائیے شہیدوں کا ثواب ایسے ہی مل جائے. سب کے سننی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی، اپنے بھی تانے دیں گے، پرائے بھی تانے دیں گے، اور دین پر چلنا دشوار ہوگا جیسا کہ اس زمانے میں. صحابہ کرام نے جو دور دیکھا وہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. اور اس وقت کا معاملہ تو یہ تھا کہ کافروں کی تعداد 99% تھی اور 1% مسلمان تھے. آج کا معاملہ تو الحمدللہ بہتر، لیکن اس کے باوجود ہم گھبراتے ہیں دین پر چلنے سے، پریشان ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، جب تک ہم دین پر چلنے کا عزم صمیم نہیں کریں گے، پختہ ارادہ نہیں کریں گے اور اس کی خاطر قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ دین حاصل نہیں ہوگا. جو علم انسان حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے کہ علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا سب کچھ اس پر نثار نہ کر دو. یعنی تم اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے پورا جب تیار کر لو گے اور اس کے لیے قربانی دو گے، تب تمہیں تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ مجھے سب علم حاصل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات 16 سال 20 سال انسان علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے، لیکن دعویٰ پھر بھی نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. کچھ حصہ اس کو علم کا حاصل ہو جاتا ہے. البتہ اللہ کے نیک بندوں کے صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ حقیقت ایسی ہے، لیکن اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. آدمی یہ سمجھے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا، اور حضرت کی مجلسوں میں جانے والوں نے یقیناً حضرت کی زبان سے سنا ہوگا. فرمایا کہ ایک گھر میں آملے کا درخت تھا، اس میں سے 2 آملے گرے، ایک ساتھ گرے. تو اس آملے کو اٹھانے کے لیے حکیم صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اٹھا کر لے جاتا ہوں دونوں کو. تو ایک آملے نے کہا کہ ہمیں لے جا کے کیا کریں گے آپ؟ دوسرے نے کہا ہاں بتائیے کیا کریں گے. تو ایک نے کہا کہ بھائی کیا کروں گا، پہلے تو میں تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا، پھر تمہارا جسم گودوں گا، کچوکے لگاؤں گا اس میں سوئی سے، پھر اس کے بعد اس کو شیرے میں ڈالوں گا. کسیلا پانی جب نکل جائے گا تو اس کو پھر شیرے میں ڈالوں گا. پھر ایک وقت تک وہ اس میں پڑا رہے گا یہاں تک کہ وہ مربع آملہ بن جائے گا. جب بن جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہاری اتنی قدر و قیمت ہوگی کہ وقت کے وزیر اعظم، وقت کے مفتی اعظم،
وقت کے بڑے بڑے نواب اور رئیس وہ تمہیں کھائیں گے. اس وقت تمہیں محسوس ہوگا تمہارے لیے کتنی جو ہے وہ قدر کی بات ہے کہ اس وقت کا وزیر اعظم، اس وقت کا مفتی اعظم اور بڑے سے بڑا آدمی تمہیں کھائے گا دل کی قوت حاصل کرنے کے لیے، تقویت کے لیے. تو تم قیمتی بن جاؤ. ایک مربع نے تو کہا کہ میں حاضر ہوں، اس مجاہدے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے قیمتی بننا ہے. دوسرے نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارا غلام نہیں بن سکتا. بتائیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بنے تو بھائی میں تو تمہارا غلام، میں اس مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے بھائی نہ بن، یہی پڑھا رہے. اس نے ایک معاملہ اٹھایا لے گیا، دوسرا پڑھا رہے گا. وہی پڑے پڑے سورج کی گرمی سے سیاہ ہو گیا. کچھ عرصے بعد ایک بنیا آیا، اس نے جھاڑو لگائی تو اور بھی کچھ گرے ہوئے تھے جو بڑے بڑے کالے ہو گئے تھے، اٹھا کر اس کو لے کے چلا گیا بوری بھر کے اور جا کر ایک طرف پھینک دیا. ایک عرصے تک پڑے رہے. اس کے بعد کوئی صاحب آیا کہ جی قبض ہو گیا ہے، کوئی دافع فضلہ آپ کے پاس دوائی ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی تھر پرا ہے، آملہ ہریڑا جس کو کہتے ہیں اس کو کوٹو اور پھانکو. کہا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ تم نے مربی کی تربیت حاصل نہیں کی، مربی کے لیے مربع نہیں بنے، اس لیے تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں. اب تمہیں جو خدمت ملی وہ یہ ہے کہ پیشہ پخانہ ڈھکیلنے کا کام تمہارا، بس وہ قیمت نہیں ہے جو پہلے مربی کی تھی. تو فرماتے تھے اسی طریقے سے جب تک کوئی آدمی اپنے ہاتھ مربی کے ہاتھ میں نہیں دے گا اور اپنے آپ کو مربع بنانے کے لیے پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی واقعی قدر و قیمت ہو، اللہ کے دربار میں بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہو، تو اسے پھر کسی اللہ والے کا ہاتھ تو پکڑنا پڑے گا، ان کی صحبت میں جانا پڑے گا. بعض اوقات ان کی ڈانٹ بھی سہنی پڑے گی، ان کی تلخ اور ترش باتیں بھی سہنی پڑیں گی، تب جا کے کچھ بنو. اب جب اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو لازمی بات ہے کہ ان کی بات بھی ماننی ہے. ایک صاحب کو میں نے ایک بات عرض کی لباس سے متعلق تھی، تو بات یہ ہے کہ لوگ بات سمجھتے بھی نہیں. آدمی کہے تو کیا کہے. انہوں نے مجھے 3 باتیں بتا دی فوراً جلدی جلدی. نہیں وہ اصل میں اس لیے پہنتا ہوں، میں اس لیے پہنتا ہوں، میں اس لیے پہنتا ہوں. حالانکہ میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ بات انہوں نے سنی. تو بعض لوگ تو بات بھی نہیں سمجھتے. ایک تو یہ کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اب آ رہے ہیں اصلاحی مجلسوں میں، لیکن اتنی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کم از کم اپنے لباس کو درست کر لیں. ورنہ بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم اپنی تربیت ہی نہ کریں اور کچھ سیکھیں ہی نہ، تو پھر آنے اس جانے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آدمی گھر پہ رہے زیادہ بہتر. اور اگر کہیں جاتا ہے تو آدمی اصلاح کی نیت سے جائے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا یقینا. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کچھ قصور ہمارا اپنا، کچھ کوتاہی ہے. ابھی ہم نے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا، اور جس دن آدمی پیش کر لیتا ہے اس دن کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مجاہدے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے تو بڑے بڑے مجاہدے کیے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر تھے. فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایک صاحب آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہیڈ لگا کے آتے تھے. جب وہ آتے تھے تو اپنا ہیڈ جو ہے وہ کہیں کھوٹی پہ ٹانگ دیا اور نماز پڑھی اور چلے گئے. تو دل میں خیال آتا تھا. تو میں نے فرمایا کہ میں اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ تو نے اپنے شیخ کی خدمت میں 40 سال گزارے، مجاہدے کیے، تلخیاں برداشت کی، ترش باتیں سنی، مجاہدے کیے، اور کھانے میں صرف بھات چاول، ابلے ہوئے چاول، بس بہت زیادہ اس میں دودھ ڈال لیا، یہ کھائے. 40 سال وہ بھی شیخ کی تجھ پہ نظر پڑی اور مستقل وہ تیری ایک ایک ادا کو دیکھتے رہے، سنوارتے رہے، تب جا کے تو کچھ بنا ہے. اس بیچارے کو تو ایک لمحے کی بھی صحبت کسی کی حاصل نہیں ہے، تو نماز پڑھنے آتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کسی کی صحبت مل جائے تو یہ بھی کچھ کا کچھ ہو جائے. فرمایا اپنے دل کو اس طرح میں سمجھاتا تھا تاکہ دل میں تکبر نہ آئے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا ہے اور دوسرے کے معاملے کو دیکھ کر کبر پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اپنے دل کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخص نہیں تھے.
لاہور رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو حقیقت یہی ہے، ایک تو یہ کہ ہم خود بھی اپنی تربیت کے لیے کہیں نہ کہیں جہاں مناسبت ہو وہاں جائیں، اور پھر جو وہ بات کہیں اس کو مانیں، جا کر انہیں بتائیں، اپنا حال احوال بھی بتائیں، کیونکہ بغیر اس کے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض باتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہلوا دیتے ہیں کسی کی زبان سے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن محض اتنا کافی نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آنا جانا رکھے اور اپنے جو امراض باطنی ہیں ان کو بھی پیش کرتا رہے، تاکہ اگر کچھ ضرورت ہے علاج کی تو اس کا علاج ہو سکے۔ جس طرح ہم جسمانی علاج کراتے ہیں اور جسمانی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ ہماری صحت برقرار رہے، اسی طریقے سے امراض باطن میں باطنی علاج ہوتی ہے۔ اور باطنی علاج سے مراد یہاں تعویذ گھنٹے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیجیے خوب اچھی طرح۔ آج کل لوگ جو ہے وہ بس اس کو ایک روحانی علاج کا مطلب ان کے تعویذ گھنٹے کہ صاحب میں نے روحانی علاج کیا۔ روحانی علاج یہ نہیں ہے، روح کا علاج تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں تکبر نہ رہے، غرور نہ رہے، حسد اور کینہ پیدا نہ ہو، بغض پیدا نہ ہو۔ امراض باطنی تو یہ ہے، اس کا علاج اصل کرانا چاہیے، اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اپنے گھر کے کام خادم بن کر کرے، حتیٰ کہ بیوی کا بھی کوئی کام کر رہا ہے تو آدمی سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو خادم ہوں، بیوی کا بھی خادم ہوں، بچوں کا بھی خادم ہوں۔ آج ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کاہے کی شرماتے ہوئے؟ وہ جب تمہاری خدمت کرتی ہے، اگر ضرورت پیش آ جائے اس کی خدمت کرنے سے تم کیوں دور رہتے ہو؟ عورت کو بیچاری بیمار بھی ہوگی، سر میں درد بھی ہے، بخار بھی ہے، لیکن ناشتہ بنا کے آپ کو دے گی۔ شریف بچیاں تو ایسے ہی کرتی ہیں، شریف گھرانے کی لڑکی، وہ اپنی بیماری کو بیماری نہیں جانتی۔ اسکول بچوں میں جانا ہے تو آپ کبھی بھی چائے بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ بیچاری اٹھے گی، ان کے لیے ناشتہ بھی تیار کرے گی، چائے بھی بنائے گی، کپڑے بھی پہنائے گی، اگرچہ وہ بخار میں پھونک رہی ہو۔ لیکن اگر اس کی یہ حالت ہو تو ہم کبھی تیار نہیں کرتے کہ بھائی ہم خود جو ہے وہی کام کر لیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو خادم بنا کے نہیں رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ مشیر ہے وہ گھر کی، اور ایک دوسرے کے مشورے سے معاملات ہونے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ دین کی اگر سمجھ ہو تو پھر شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ضرورت کے وقت دونوں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا شوہر ہوں جو اپنے گھر والوں پر شفیق ہوں، شفقت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی باوجود اس کے کہ 9 بیویاں تھیں، لیکن کبھی آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ آپ نے کبھی ان پر کسی پر ایک پر ہاتھ اٹھایا ہو، برا بھلا کہا ہو، زبان سے کوئی سخت کلامی کی ہو۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اور اتنے میں کوئی شخص آیا، اس نے آ کر جس طرح سے سلام کیا وہ سلام نہیں تھا بلکہ بد دعا تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ عائشہ نرمی سے جواب دینا چاہیے۔ اصل میں انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، السلام علیکم کہا تھا۔ السلام علیکم کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں تم پر نازل ہوں، اور السلام علیکم کا مطلب یہ کہ اللہ کرے تم مرے، تم پر موت آ جائے۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً یہ کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، اللہ کرے کہ موت تم پر طاری ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں فرمایا ایسے سختی سے جواب کسی کو دیا جائے۔ اگرچہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ میں نے بھی دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن اتنا جواب کافی تھا علیکم، وہ جو تم نے ہمیں کہا وہ تم پر۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد سختی سے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ علیکم کا مطلب یہی ہے کہ جو تم نے کہا وہ تم پر۔ اب انہوں نے اگر بد دعا دی ہے تو وہی بد دعا پلٹ کے ان کو چلی گئی، اور اگر انہوں نے دعائیہ جملہ کہا ہے تو وہ دعا ان کے لیے آ گئی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ سخت کلامی کسی سے بھی جائز نہیں، نرمی کے ساتھ گفتگو جب کی جاتی ہے تو اس کا اثر اپنا اثر ہوتا ہے، اور سختی سے جب آپ گفتگو کریں گے تو بعض اوقات اپنی اولاد بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے بات کو اچھے انداز میں
اور صحیح طریقے پر اپنے گھر والوں سے بھی کرنی چاہیے. بعض لوگ ہر بات میں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہیں. بعض گھرانوں میں دیکھا کہ چیخ چلا کے. اچھا بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں، میں نے لکھنؤ کے لوگوں کو دیکھا. ہمارے ایک عزیز رہتے تھے، وہاں کبھی کبھی جانا ہوتا تھا تو برابر میں جو گھر تھا ان کا گھر اس طرح کا تھا کہ آوازیں آتی تھی. اب لکھنؤ کے میاں بیوی تو گالیاں بھی بکتے تھے، بڑے ادب آداب سے بکتے تھے، گالیاں بھی بدتمیزی سے نہیں بکتے تھے. تو بات ساری تربیت کی ہوتی ہے. اگر گھر میں تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر اگر کسی شیخ کے پاس بھی آدمی نہ جائے تو ماں باپ سے بھی تربیت ملتی. لیکن اب اگر ماں باپ ہی قابل اصلاح ہوں وہاں آدمی کیا کرے؟ اس لیے میرے عزیز ہو، اصل یہی ہے کہ آدمی بزرگوں کی سے جو ہے مستغنی نہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں آتا جاتا رہے اور سیکھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے دیکھا کہ بعض بچے جو بچپن سے آتے تھے آج ماشاءاللہ جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی ان کی، تو الحمدللہ دینی اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اگر پورے عالم نہیں تو آدھے عالم تو بنتے ہیں. اور ضرورت کا جو علم ہوتا ہے وہ تو انہیں حاصل ہے. یعنی جس کے بارے میں نے کہا نا کہ ہر مومن مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو کم از کم اتنا علم تو انہیں حاصل ہو چکا. یہ اللہ کا فضل و کرم. لیکن یہ سب کس طرح ہے؟ ایک قطرہ جب پانی کا گرتا ہے کسی پتھر پر تو جب مسلسل گرتا رہے تو آہستہ آہستہ پتھر میں گڑا پڑ جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو قطرہ گرا ہے اس کی وجہ سے اس میں گڑا پڑا یا آخری جو قطرہ گرا اس کی وجہ سے پڑا؟ یقیناً نہ پہلے قطرے کا اثر ہے نہ آخری کا، بلکہ مسلسل جو قطرے گرتے رہے اس کا اثر. اسی طریقے سے جب آدمی سنتا رہتا ہے، ایک بات سنتا رہتا ہے، آہستہ 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 وہ باتیں دل میں آ جاتی، اثر کرتی. تو اس لیے ہمیں اپنی صحبتوں کو اچھا رکھنا چاہیے اور کسی بھی نیک آدمی کی صحبت، اور پھر اگر کسی ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر لی جائے کہ جسے نسبت حاصل ہو کسی اللہ والے کی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہتر طریقے پر جو ہے وہ ہماری تربیت صحیح فرما دیں گے. اور اس کے ہم سب محتاج ہیں اور آدمی محتاج سمجھتا رہے. یاد رکھیے کہ حتیٰ کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اور حضرات بھی فرماتے ہیں جو بھی ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی بزرگ کی نسبت بھی حاصل ہو جائے تب بھی وہ اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ میں اب بالکل مبرہ ہو گیا، ہر طرح کی میری اصلاح ہو گئی، اب میں جو ہے وہ ناقابل شکست ہوں. ایسا نہ سوچے، بلکہ اپنے نفس کی طرف نگاہ رکھے. کسی وقت بھی انسان کا نفس انسان کو پھسلا سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، جہاں کیچڑ ہوتی ہے تو ہاتھی پھسل جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً تشریف لے جا رہے تھے کہیں، ان کا واقعہ ہے یا کسی اور کا شب پورے طور پر ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے اماموں میں سے کوئی امام تھے. بارش ہو گئی تھی، کیچڑ تھی. ایک بچے کو دیکھا انہوں نے کہ وہ تیز سے بھاگا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا دھیان سے چلو، پھسل مت جانا. اس نے کہا امام صاحب آپ دیکھ کر چلیں، اگر آپ پھسل گئے پوری قوم پھسل جائے گی، میرے پھسلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی. حضرت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بچہ میرا استاد تھا، میں نے اس سے سبق حاصل کیا. بات صحیح ہے. کسی عالم کا پھسل جانا، کسی بڑے آدمی کا پھسل جانا، یہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اس کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ احتیاط برتے. دیکھیے گناہ گار تو سبھی ہیں، غلطیاں بھی سب سے ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ تو کوئی بھی نہیں، نہ آپ نہ میں. لیکن آدمی کو یہ چاہیے کہ جب کوئی کام کرے تو اپنے رویے کو لوگوں کے سامنے ایسا نہ بنائے، کیونکہ لوگ آپ کو مقتدی سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، آپ کا ہر عمل ان کے لیے حجت بن جائے گا. اس لیے کم از کم لوگوں کے سامنے جب آدمی جائے تو احتیاط کرے کہ وہ تمہارا ایک ایک عمل دیکھتے ہیں. آپ مسجد سے نکلے تو دیکھیں گے، کپڑے پہنے تو دیکھیں گے، لباس آپ کا دیکھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں گے، آپ وضو کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ وضو کیسے کرتے ہیں. ایک ایک چیز پر ان کی نظر پڑتی ہے. اگر اب آپ صحیح نہ ہوئے تو یقین اس سے انہیں گمراہی ہوگی. یا تو وہ وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم نے ان کو ایسے دیکھا تھا. جب پوچھتے نہیں ہیں لوگ، بعض اوقات کو عذر بھی ہوتا ہے. میں اپنے بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ذہن میں سوچتا ہوں، تحیات میں بیٹھتا ہوں تو اس طرح نہیں بیٹھ پاتا کہ بھائی انگلیاں کھڑی رکھیں، تو بعض اوقات انگلیاں موڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو انگلیوں میں تکلیف ہے اس لیے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں بتکلف اس طرح بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں
کہ تاکہ اس کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اسی طرح بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پیچھے جو میرے کھڑے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انگلیاں مڑی ہوئی ہیں۔ اب بات یہ کہ اگر تکلیف ہے، عذر ہے، تو آدمی انگلی موڑ سکتا ہے، اور تکلیف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو صحیح طریقے پر رکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہماری انگلیاں بھی ہوں، جب آدمی بیٹھے تو سیدھا پاؤں کھڑا رہے، اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں مڑی ہوئی، اور الٹے پاؤں پر بیٹھے۔ لیکن اگر تکلیف ہے تو آدمی ہلتی پلتی مار کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات بعض عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پہ بعض صورتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہے، معلوم بھی کر لینا چاہیے۔ شہر صاحب کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اکثر میں نے دیکھا وہ پوچھتے ہی نہیں کہ شہر صاحب کیا تو کیوں کیا، ورنہ مسئلہ ہے معلوم کرنے کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں کہ بھائی ہمیں بتا دیا جائے، اس لیے کہ ظاہری کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کہ شہر صاحب کیوں ہوا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام تحیات میں بیٹھا اور اس نے درود شریف پڑھ لی دوسری رکعت، اب لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اگر یہاں تک پڑھا فوراً یاد آ گیا کہ یہ کھڑا ہونا تھا، اب اٹھ گئے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے درود شریف پڑھا تھا اس لیے سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ آخر میں سجدہ سہو آپ نے کر لیا، لوگوں نے بھی کر لیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا کیوں تھا۔ ایک مچھر آ کے کسی ہاتھی میں بیٹھا، اتفاق سے اوپر سے ناریل گرا زور سے، تو ہاتھی کی آواز نکلی، مچھر نے کہا کہ بھائی تکلیف ہو رہی تو اڑ جاؤ۔ اس نے کہا کم وقت تیرے نہ بیٹھنے کا مجھے پتا چلا، نہ تیرے آنے کا نہ تیرے جانے کا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی سجدہ سہو کر لو تب نہیں ہے، نہ کرو تب نہیں ہے، وضو سے نماز پڑھا دو تب کچھ نہیں پوچھتا، کوئی بے وضو پڑھ رہے تو کوئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو امام خشوع و خضوع سے نماز پڑھاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور پوری طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اور مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ تو یہ دل میں خوف ہو کہ بھئی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہماری نمازوں کو، ہمارے اعمال کو۔ اگر ہم غلط اختیار کریں گے تو یقیناً لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ رب العزت کو جس کے لیے ہم سارے اعمال کر رہے ہیں ان کی پہنچ سے کوئی چیز باہر نہیں، ان کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا سیکھ لیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم مکمل ہو گئے، ابھی تو سمجھ لیجیے ہم تکلے مکتب ہیں، تھوڑی بات دین کی بات آ گئی، لیکن ہمیں اور آگے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اور فکر ہمیں عطا فرما دے، اپنے دین کو ہم سیکھیں، اور اس کے لیے اگر تکلیفیں آتی ہیں، ظرفی زمانہ شکل و صورت درست کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں، لباس پہننے میں تکلیفیں آتی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت سے بزرگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بس وہ جب ان کی مجلس میں آئے تو ٹوپی اوڑے میں، جیسے ہی اٹھ کے مسجد سے نکلے ٹوپی اتاری جیب میں رکھی۔ کسی شادی بیاہ میں دیکھو تو وہ ٹوپی اوڑے ہوئے نظر نہیں آتے، تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسجد میں تو ماشاءاللہ بڑی ٹوپی لگا کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں آئے تو ٹوپی غائب، کیا وہاں اللہ میں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے؟ اس کے لیے آدمی کرتا ہے، پر اصلاح ہو تو ہر جگہ ہو نا، خالی مسجد کے اندر ہم اصلاح والے نظر نہ آئے، بلکہ جب دکان پر بیٹھے ہوں تب بھی ہماری اصلاح ہوئی بھی ہو، اب کسی کو سودا دینا ہو تب بھی ہماری اصلاح ہو، ایمانداری کے ساتھ سودا دیں، ہم جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بھی ہمارے اعمال درست ہوں، ان کے ساتھ ہم مخلص ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر وہیں کہ وہیں پرنالا جہاں گر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال اپنے درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ درست ہوں گے، آپ پوری دنیا کے ساتھ درست ہیں۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن بیوی گالیاں بکتی ہے آپ کو اور کہتی ہے اس کا وقت کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں، ٹھیک نہیں ہے، کیا فائدہ؟ اصل گواہی تو گھر کی گواہی ہے، گھر کی اگر خاتون گواہی نہیں دے رہی آپ کے تو آپ کی کوئی اخلاق نہیں۔ ہاں بعض اوقات اس کی زیادتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، بعض اوقات خواتین بھی زیادتی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات ہی جو وہ زیادتی کرتے ہو، خواتین کی بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی بات ہی نہیں مانتی، نافرمانی مستقل کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اپنی آواز کو بلند کرتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر اپنی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھتے سمجھتے رہنا چاہیے۔ میں نے بار بار یہ بات عرض کی کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں، بلکہ دین پیدائش سے لے کے موت تک کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو سیکھنے کا نام۔
آدمی اس دوران تجارت بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، بے و شراء بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، قرض بھی لیتا ہے، قرض دیتا بھی ہے، ان سب کے احکام اور سب کو سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کام سیکھ لیا اور باقی کام سے ہم نابلد ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے جلال صاحب کی والدہ جو پڑی ہیں غالباً پاؤں میں چوٹ لگی ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے یہاں جتنے دوست احباب آئے ہیں، خواتین میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہو جائز اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو حل فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم کسی سے محبت کریں تو تیرے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو تیرے لیے ہو. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شیر و شکر فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.